جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، آپ تمام کے علم میں ہے کہ محرم الحرام کی تاریخیں چل رہی ہیں، اور محرم الحرام شہادت نواسہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر دیگر بھی اسلامی اعتبار سے فضائل موجود ہیں، لیکن چونکہ یہ حال ماضی قریب ہی کا واقعہ ہے، اسی لیے اس کو زیادہ ترجیح بھی دی جاتی ہے، اور نواسہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہادت کو زیادہ اہمیت دینے کی وجہ سے ان کی شہادت کو زیادہ اٹھایا بھی جاتا ہے اور زیادہ بیان بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ذکر حسین کے ساتھ ساتھ فکر حسین ہونا ضروری ہے۔ ذکر حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو مجلسوں میں کیا جاتا ہے، اور کہیں ان کی شہادت پر خوشی کا اظہار بھی کیا جاتا ہے، کہیں ان کے جو حالات ان کے اوپر بیتے تھے اس کے اوپر رنج اور غم کا بھی اظہار کیا جاتا ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود اگر ہمارے اندر اس ذکر حسین کے ساتھ فکر حسین نہیں آتی تو پھر میرے اور آپ کی نظر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتا ہوں، اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں خانوادہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اہل بیت سے عقیدت اور محبت رکھنے والا ہوں، تو میرے اندر ان کی فکری حیثیت بھی ہونی چاہیے کہ ان کی فکر کیا تھی، جس فکر کے تحت انہوں نے اپنی جان کو قربان کیا، کیا مقاصد تھے جس کی بنا پر اتنی عظیم قربانی انہوں نے اس دنیا کے اندر دے دی۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ کوئی چھوٹے موٹے مقاصد تو نہیں تھے کہ جس کے اوپر پورا خانوادہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربان ہو گیا۔ ایک حکومت تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، حکومت کی تو کوئی بات ہی نہیں تھی کہ حکومت لینی چاہیے ہو، بلکہ ان کے بنیادی طور پر جو مقاصد تھے وہ 5 مقاصد تھے۔ پہلا مقصد ناموس رسالت کا تحفظ، دوسرا مقصد ناموس قرآن کا تحفظ، تیسرا مقصد نماز کا تحفظ، چوتھا مقصد بہن بیٹیوں کی عزت کا تحفظ، اور 5واں مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ امت کے اندر بیداری پیدا کی جائے کہ امت ہمیشہ حق کے ساتھ رہے، امت ناحق طریقے پر نہ جائے، امت سوئی بھی نہ رہے، بلکہ امت ہمیشہ جاگتی رہے اور حق کا پرچار کرتی رہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ناموس رسالت کے اندر بھی توہین کی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے حرمت قرآن کے اندر بھی توہین کی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے نماز کی بھی توہین کی جاتی ہے، اور یہاں تک کہ گھروں کے اندر ماں اور بہن بیٹیوں کی بھی عزت محفوظ نہیں ہے۔ 5ویں نمبر پر جو چیز ہے کہ میں اور آپ آج سارے سوئے ہوئے ہیں، ہمارے اندر بیداری ہے۔ ہم اس شہادت کے اندر اس کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس فکر کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں گے، تب میں اور آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے محبین میں شمار ہوں۔ جو لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت رکھیں وہ نماز کا مذاق نہیں بناتے۔ نماز کا مذاق بنانے والے اس وقت کے جو لوگ دوسری طرف موجود تھے وہ ان میں شامل ہوتے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی عزاداری کی بنا پر نماز کا مذاق بنائے اور پھر اس طریقے کے اندر کوئلوں کے اوپر اور آگ جلا کر مصلی بچھا کر نماز پڑھی جائے تو یہ نماز نہیں ہے، بلکہ نماز کی بے توقیری ہے۔ نماز کی توہین کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی۔ نماز کی توہین کرنے والا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنے والا۔ اسی طریقے سے قرآن کے متعلق غلط عقیدے رکھنے والا اور قرآن کے مضامین کی تو بے توقیری کرنے والا اور قرآن کے اوپر حرف اٹھانے والا، اس طریقے سے وہ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبت میں شمار نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ بھی ان کے مخالفین میں شمار ہو۔ پھر ناموس رسالت کا تحفظ ہو۔ جب ناموس رسالت کی بات آئے، نبی علیہ السلام کی رسالت کی بات آ جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عزت اور حرمت کی بات آ جائے، تو اس کے اوپر بھی
کسی صورت میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، یہی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے اور آپ کو سبق دیا۔ پھر اگر حکومت اور حکومت کے کارندے اور اسی طریقے سے گورنمنٹ کے شعبہ جات محکمہ جات کے اندر اور اسی طریقے سے گھروں کے اندر ہماری ماں بہن بیٹیوں کی عزت اگر محفوظ نہ ہو تو پھر وہ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبین میں شامل نہیں ہو سکتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن زینب کو راستے ہی میں باخبر کیا تھا کہ بہن یہ بات یاد رکھنا کہ واپسی کے اندر نہ میں آپ کے ساتھ ہوں گا، نہ علی اصغر آپ کے ساتھ ہوگا، نہ علی اکبر آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، آپ تنہا ہوگی۔ تو بہن نے آنسو بہاتے ہوئے کہا کہ کیوں نہیں ہوں گے آپ میرے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنی عظیم قربانی اس لیے دینے جا رہا ہوں کہ اس قربانی کے بعد ماں بہن اور بیٹی کی حفاظت ہوگی، ماں بہن اور بیٹی کا تحفظ ملے گا، اس تحفظ کے لیے میں اپنی قربانی دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب جب ماں بہن بیٹی کی تحفظ نہ ہو تو مجھے بتائیں پھر ہم محبین حسین میں سے ہوں گے یا مخالفین حسین میں سے؟ اسی طریقے سے میں اور آپ اگر ہمارے اندر بیداری نہیں ہے، ہمارے اندر شعور نہیں ہے، ہم حق شناس نہیں ہیں، ہم باطل پسند بن جاتے ہیں اور باطل کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر بھی ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبین نہیں بلکہ مخالفین حسین میں سے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں اور ان کی محبت پر قربان ہو جائیں، ان کے جیسی قربانی دینے والے بن جائیں، تو میرے اور آپ کے لیے یہی 5 نکات ہیں کہ ان 5 نکات کو زیر نظر رکھ کر ان کے مطابق اپنی زندگی کو پرکھا جائے کہ میں ان معاملات کے اندر اپنے آپ کو کیسا پاتا ہوں۔ اگر میں ان معاملات کے اندر اپنے آپ کو کمزور پاتا ہوں تو پھر یاد رکھیں نہ ہی میں اسلام کا محافظ ہوں، نہ ہی میں اسلام پسند ہوں، نہ ہی میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند کرنے والا ہوں، بلکہ میں باطل پسند بن چکا ہوں اور باطل لوگوں کا ساتھ دینے والا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سبق دیا کہ تم جب حق پر ہوگے اور قلیل اور کم تعداد میں ہوگے تو یاد رکھو کہ کم تعداد والے ضروری نہیں ہے کہ ناکام ہو جائیں، بلکہ حق پرست اگر کم بھی ہوں گے تو اللہ ان لوگوں کو باطل کی کثرت کے اوپر غالب کر۔ وَإِن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، یہ تمہیں تھوڑی سی تکلیف دیں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، جب تم ان سے مقابلہ کرنے آؤ گے تو یہ پیٹ دے کر بھاگ جائیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، یہ اپنا کسی کو معاون نہیں پائیں گے۔ آج جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر سے حق پرستی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، باطل پرستی بڑھتی چلی جا رہی ہے، دنیا کی حوث بڑھتی چلی جا رہی ہے، دنیا کی محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے، دین کی محبت ہمارے اندر آ نہیں رہی، دین کے طریقے کے مطابق میں زندگی نہیں گزار رہا، تو معلوم ہوا کہ میں حسینیت کو پسند کرنے والا نہیں ہوں بلکہ میں یزیدیت کو پسند کرتا ہوں۔ یزیدیت یہی ہے کہ جو نماز کی حفاظت نہ ہو، نماز کا مذاق بنایا جائے، قرآن کی حفاظت نہ ہو، قرآن کا مذاق بنایا جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی حفاظت نہ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی جائے، گھروں کے اندر ماں بہن بیٹیوں کی عزت کی توہین ہو اور ان کی حرمت کی پاسداری نہ رکھا جائے، اور اسی طریقے سے ہمارے اندر سے حق کی جستجو ختم ہو جائے۔ یہی آج لمحہ فکریہ ہے، یہی آج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مجھے اور آپ کو اندر سے جھنجھوڑ رہی ہے کہ ہم کس سمت میں کھڑے ہیں، کس جگہ پر ہم جا رہے ہیں، کس راستے کا چناؤ کر رہے ہیں، کیا ہم صحیح جگہ پر جا رہے ہیں یا ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ ہی ان کی بہن نے نہ ہی کسی اور نے خانوادہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سے کہا تھا کہ ہمارے بعد گریبان چاک کرنا، ہمارے بعد روڈوں پر شور شرابہ کرنا، ہمارے بعد مرثیہ کہنا، بلکہ ان لوگوں نے تو منع کیا تھا کہ ہمارے بعد یہ طرز عمل نہ اپنا۔ اگر ہم ان کے محبین میں سے ہیں، ان کو پسند کرنے والے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کو پسند کرتے ہیں، ان کی حرمت کو سمجھتے ہیں، تو پھر میرا اور آپ کے لیے سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ ہم ان 5 چیزوں کو سمجھنے والے بنیں۔ جہاں بھی یہ چیز نظر آئے وہاں سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیں اور ان کے خلاف جدوجہد شروع کر دیں جو لوگ ان 5 نکات کے خلاف جاتے ہیں۔ جو لوگ اس طرز عمل کو اپناتے ہیں، غلط طرز عمل پہ جاتے ہیں، تو وہ لوگ باطل پرست ہوتے ہیں، باطل شناس ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کو باطل شناس اور باطل پرست نہیں بننا، بلکہ ہم لوگوں کو حق پرست اور حق شناس بننا ہے۔ یہی میرے اور آپ کی کامیابی کے لیے ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہ جب حق آتا ہے تو باطل تو چلا ہی جاتا ہے،
اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے، باطل تو ہمیشہ سے دب کر رہتا ہے، باطل صرف سمندر کی جھاگ کی مانند ابلتا ہوا نظر آتا ہے، اس ہنڈیا کے ابال کی طرح ہوتا ہے جو پہلے جھونکے میں نظر آتا ہے، لیکن وہ حقیقت نہیں ہوتی، نہ ہی وہ اس ہنڈیا کی اور دیگ کی حقیقت ہوتی ہے، نہ ہی جھاگ جو ہے وہ سمندر کی حقیقت ہوتے ہیں، بلکہ سمندر کی حقیقت سمندر کا پانی ہوتا ہے، ہنڈیا کے اندر موجود اس کی اصل شے ہوتی ہے، وہ ابال اصل حقیقت نہیں ہوتی۔ باطل ہمیشہ سے ابال کی طرح آتا ہے، جوش مارتا ہوا آتا ہے، لیکن وہ باطل باطل ہی ہوتا ہے، وہ ایک نہ ایک دن دب کر رہ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، پھر نیچے سے نکلنے والی چیز حق ہوتی ہے، وہی اصل چیز ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی حق شناس بنائے اور باطل پرستی سے میرے اور آپ کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما، اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما، اللہ کریم حاضرین کی حاضری کو قبول فرما، اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما، اللہ کریم اسلام کا بول بالا فرما، اللہ کریم کی محرم کے صحیح پیغام کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اللہ کریم قبلہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ کریم ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا، اللہ کریم ہمارے ملک کی امن کی سالمیت کی حفاظت فرما، اللہ کریم ہمارے ملک کی سرحدات کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک کی معیشت کو بہتر بنا، یا اللہ اچھے حکمران ہمیں عطا فرما، یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما، یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما، یا اللہ جتنے برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں خیر و برکت عطا فرما، یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب الرحمن